لیکن تکلیف ہے. کل دکھ ہوا, ایک جلسے میں گیا تھا میں. جب اس جلسے میں گیا نا, آپ سے بھی تکلیف. مجھے ایک شخص نے چلتے چلتے ایک بات بتائی. میں کوئی بات کہہ رہا تھا, اس نے کہا یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا حضرت تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سگے باپ اور چچا نے مل کر کے نا 8 سال کی بچی کا قتل کیا. روح کانپ گئی. بہت غور سے میری بات سننا. میں نے کہا کس لیے؟ قصور کیا تھا بچی کا؟ 8 سال کی بچی بد کردار تو نہیں ہو سکتی. کوئی یہ کہے کہ اس لیے بیٹی مار دی گئی کہ اس کے چلن اچھے نہیں تھے. باپ نے عزت بچانے کے لیے بیٹی کا قتل کیا. اس نے کہا نہیں, بائی پلاننگ مارا گیا. باپ نے بیٹی کو آواز دی, اور یار بیٹی بیٹی ہوتی ہے. قسم خدا کی دنیا کے منتری پہ بیٹی بھروسہ نہیں کر سکتی جتنا باپ پہ بھروسہ کر سکتی ہے. واہ 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 واہ. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ نے بلایا, سیٹنگ پہلی تھی, اور چچا سے یعنی اپنے بھائی سے کہا میرا روح ادھر ہو نا, پیچھے سے بچی کو قتل کر دے. 8 سال کی بچی قتل کر دی گئی. میں نے کہا قصور کا صرف اس لیے کہ اپنے سامنے والوں پہ کیس لگانا تھا. دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی تمہیں مار دے, کسی میں طاقت نہیں ہے کوئی تمہیں ختم کر دے. تم تو اپنے گلے خود کاٹ رہے ہو, اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہو. 8 سال کی بیٹی کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ وہ بیٹی ہے, یا اس لیے اس کا استعمال کیا گیا کہ وہ جائے گی تو جہیز لے کر کے جائے گی. او خدا کے بندے بتا تو سکی, جو تم نے اپنے سامنے کے کلمہ پڑھنے والوں کو پھنسانے کے لیے ایک بیٹی کا قتل کیا. پہلا جرم تو تم نے یہ کیا ہے, بے قصور بیٹی کو قتل کیا. کیوں بھول گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ یہی بچی اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی. مصطفیٰ بھی ہوں گے, فاطمہ زہرا بھی ہوں گی, غوث الورا بھی ہوں گے, حسنین کریمین بھی ہوں گی, سیدہ زینب بھی ہوں گی. اس وقت میں بچی اپنے باپ اور چچا کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی پتا کون سا قصور تھا میرا, کس خطا پہ مجھے قتل کیا گیا تھا. ہاں یہ جرم کی سزا اتنی بڑی ہے کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. آج قتل نہیں ہے, اپنوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا. تجھے کیا لگتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے جب کوئی بے گناہ مسلمان پھنستا ہے؟ کسی کو خبر ہو نہ ہو, مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جایا کرتی ہے. ہاں میرے بھائی, اپنوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لینا. اور تجھے کیا پتا ہے جب کوئی بے گناہ کی قید میں رویا کرتا ہے, ادھر یہ تڑپتا ہے, ادھر مدینے والے مصطفیٰ کا دل تڑپا کرتا ہے. اس امت کو کس پیار سے بنایا تھا مصطفیٰ نے, ہم نے کیا کر ڈالا کہ امت کا اپنوں اپنے کے خلاف کھڑے ہو گئے. اپنوں کے مقدمے اپنوں کے خلاف ہے. کچہریاں جا کر کے دیکھو تو مسلمان کا دشمن ہے. جیلوں میں جا کر کے دیکھو تو سگوں نے سگوں کو جیل میں ڈالا ہے. اور تجھے کیا پتا جب کوئی قید کے اندر ہوتا ہے بچے کیسے یتیموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. کوئی جا کر کے بچوں کو دیکھے. میں ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا, میں نے اتنے چھوٹے بچے کو, 6 سال عمر بچے کی تھی حضرت, میں نے اس کو پلیٹ اٹھاتے دیکھا. میں نے کہا اس بچے کو کون لے کر کے آیا, کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ بچے کو میں نے قریب بلایا, میں نے کہا بیٹے تو کام کیوں کر رہا ہے, تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا. میں نے کہاں ہے تیرے باپ کا؟ میرے باپ جیل میں ہے. میں نے ہوٹل والے سے پوچھا یار اس کے باپ نے کون سا جرم کیا ہے جو وہ جیل کے اندر ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب حضرت بات یہ ہے اس کے باپ کو جھوٹے کوکشی کے کیس میں پھنسایا گیا ہے. او خدا کے واسطے کسی بچے کو یتیمی کی زندگی گزارنے پہ مجبور نہ کرنا. کسی بچے کو تم کمزوری بچپنے کی عمر میں جو پیار کی عمر ہے اس میں اس سے محنت نہ کرانا, اس کو رونے پہ مجبور نہ کرنا. ورنہ یاد رکھنا وہ ایسا قادر مطلق ہے, تو جیل میں ڈال کے بچوں کو یتیم بنا رہا ہے, وہ تجھے قبر میں ڈال کے تیرے بچوں کو یتیم بنائے گا. اور سن تو سکی, جب قیدی کے بچے روتے ہیں تو آنسو پہنچنے والے ملتے ہیں, لیکن اگر کسی بے قصور کے بچے روئیں گے آنسو پہنچنے والے ملیں گے. مگر جب تو قبر میں ڈالا جائے گا اللہ اتنا رلائے گا کوئی آنسو پہنچنے والا نصیب نہیں ہوگا. تب خدا کہے گا بلا اپنے حامیوں کو, بلا اپنے رفیقوں کو, بلا ان پولیس والوں کو جنہوں نے پیسے کھا کر کے جھوٹے کیس بنائے تھے. وہاں کسی کی حکومت نہیں چلے گی, اگر چلے گی تو خدا کی چلے گی, باقی کسی کی نہیں چلے گی. اس لیے کہتا ہوں آج لے ان
کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب کی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفوں میں اتحاد پیدا کرو، صفوں میں اتفاق پیدا کرو۔ اور یار آج تیری وجہ سے کسی کا بچہ ہوٹل پہ برتن دھو رہا ہے، کل خدا نہ کرے تو قبر میں لیٹا ہو اور تیرا 6 سال کا بچہ کسی کی جھوٹی پلیٹ اٹھائے تو بتا تیرے جگر پہ کیا گزرے گی؟ کیوں نہیں ہے ہمارے دلوں میں رحم؟ ہم صرف کورے کپڑے پہننے کے رہ گئے، اوپر سے سفید کپڑے اندر سے کالا دل لیے گھوم رہے ہیں، اندر سے دل کالے ہو گئے، کسی کے دل میں رحم نام کی چیز نہیں رہ گئی، کسی میں وفا نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے جب جنگ بدر ہوئی تھی اور اس میں قیدی بنا کے دشمن لائے گئے تھے تو جانتے ہو، تمہیں بتاؤں میرے حضور کا کردار کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ حضور کے دشمنوں کو قیدی بنا کے لایا گیا تو کچھ قیدی ایسے تھے، آپ کو نا آپ کے چچا کی آواز، اپنے چچا کی آواز کانوں میں آئی، کس چیز کی؟ کراہنے کی، آہ کی آواز آئی۔ حضور پوری رات نہیں سوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں سوئے؟ کہنے لگے میرے چچا کے ہاتھ کی رسی اتنی ٹائٹ تھی کہ میرے چچا رات بھر روتے رہے، ان کے رونے کی وجہ سے محمد کو بھی نیند نہیں آئی۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ آپ کے چچا ہے تو رسی ڈھیلی کر دے۔ میرے نبی نے کہا صرف میرے ہی چچا قیدی نہیں ہے، اور بھی تو لوگ قیدی ہو کر کے آئے ہیں، اگر رسی ڈھیلی ہوگی تو صرف چچا کی نہیں سارے قیدیوں کی رسی ڈھیلی۔ اے بابا سبحان اللہ۔ یہ اخلاق ہے ہمارے اندر؟ ہم کورے کپڑے پہن کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، دل کالے ہیں کپڑے سفید ہیں۔ بھائی بھلے کپڑے میلے ہو، دل صاف رکھا کرو، دل صاف رکھا کرو، معافی کا حوصلہ رکھ۔ معافی کسے کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ آج تو نفرتوں کی دیواریں اتنی بڑی ہو گئی، تو نے میرے پیر کو کہا کیسے؟ میں تو تیرا گلا کاٹ دوں۔ اس لیے رہ گئے تھے لڑنے کے لیے؟ میں مطلقاً کسی پیر کو غلط نہیں کہہ رہا، میری صرف اتنی گزارش ہے جسے شریعت پیر کہہ دے اسے پیر مان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جسے شریعت لتیا دے اسے ٹھوکر مار دے، کہہ دے اگر تو شریعت کا نہیں ہو سکتا تو مدینے والے محمد کا بھی نہیں ہو سکتا۔ عہد کرو، اور ائمہ اکرام سے گزارش ہے یوں ہاتھ جوڑ کسی جاہل پیر کا سایہ اس امت میں نہ پڑنے دے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، امامت چھوٹے تو چھوٹ جائے، امت نہیں بھٹکنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سیٹ کا پیر 17 انگوٹھی پہن کے بیٹھا ہے تو تم اسے جنتی بتاؤ۔ کھل کے کہہ جو شریعت کا نہیں ہے وہ امت کا بھی نہیں ہے، اور بتاؤ اس امت کی آنکھیں کھولنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہ سمجھے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے پیسے لے کے چلا جاتا؟ کیا ضرورت ہے اتنا رسک، اتنے خطرے، اتنی دھمکیاں، اتنے دشمن بنانے کی؟ ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ جب تک خدا نے سانسیں لکھ دی ہیں نا، کوئی مائی کا لال ایک سانس کم نہیں کر سکتا، اور جب خدا ختم کرے گا تو کوئی مائی کا لال ایک سانس بڑھا، زور سے بڑھا نہیں سکتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں ہم آج بھی ان کے کرم پہ چل رہے ہیں، کل بھی انہی کے کرم پہ چلیں گے۔